دیکھیں رجب کا مہینہ شروع ہے۔ ماہ رجب میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے اور لوگ اس کو ضرور کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت معروف رسم کہہ لیں، بدعت کہہ لیں، یا اس کو آپ کوئی خرافات کا حصہ دے لیں، وہ ہے کنڈے کی رسم۔ کنڈے کی رسم 22 رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے، دین کی درد ہے، وہ لوگ کسی کو دیکھا دیکھی سازش کا شکار ہو کے کم فہمی کی بنیاد پہ کنڈے کی رسم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں تو ان نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ ان کنڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے امام جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان سن 80 یا 83 ہجری، اور آپ کی پیدائش ہے شوال 148 ہجری۔ تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے، تو 22 رجب کے معاملے کا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہے 22 رجب سن 60 ہجری۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب سن 60 ہجری کو ہے۔ اصل کیا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہل تشیع ہیں، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رات کو چھپ کر یہ حلوے اور مانڈے پکا کر خوشی کی ہے۔ اہل و سنت کا زور تھی، طاقت تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اہل و سنت کے سامنے اعلانیہ طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی بنائی۔ اس لیے خوشی بنائی لیکن چھپ چھپ کے بنائی۔ اسی وجہ سے شاید آپ کے بھی علم میں ہو، ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ کنڈے صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ اہل تشیع اور روافض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں اس رسم کو بنایا کرتے تھے، لیکن جب سے شیعت نے زور پکڑا یا یوں کہہ لیں اہل سنت کے ایمان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے، اس وقت سے اب دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایسا عمل ادا کرنے کی توفیق دے جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت ہو، اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ان سے دوری کا سبب بنے یا تاثر یہ پیدا ہو کہ یہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے نہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔